الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، رحمتوں کے اور قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ پیشانیاں جو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ دل جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں نماز جمعۃ المبارک ادا کر کے نکلیں گے تو فرشتے ان کے نامہ اعمال سے تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شرعی آداب کے ساتھ نماز جمعۃ المبارک ادا کی، گزشتہ ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کا دن رحمتیں حاصل کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے فضائل سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اس طرح کہ آپ سب احباب جانتے ہیں، یہ گناہگار گزشتہ چند دنوں میں بغداد شریف کے سفر سعادت سے واپس لوٹا ہے۔ بغداد شریف کا سفر میں اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس سفر سعادت کی توفیق عطا فرمائی۔ بغداد شریف کا سفر بڑی ہی برکتوں اور سعادتوں والا سفر ہے۔ یہ نور کی وادیوں کا سفر ہے۔ جنت میں تو نہیں گئے لیکن اہل جنت کی خدمت میں بیٹھ کے آئے ہیں۔ بغداد شریف کا سفر یادگار سفر ہے، وہ سفر جس کو یاد کرنے سے طبیعت کھل اٹھے، جس کو یاد کرنے سے دل روشن ہو جائے، جس سفر کی محض یاد سے ہی ذہن روشن اور منور ہو جائے، وہ سفر کتنی برکتوں والا سفر ہوگا۔ بغداد شریف کی سرزمین عراق کی سرزمین، نبیوں اور ولیوں کی سرزمین ہے۔ وہاں انبیاء کرام کے مزارات مقدسہ بھی ہیں اور اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ بھی ہیں۔ مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ کا یہ سفر کیسا رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھی اس شخص سے سفر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جسے یہی محسوس ہوتا رہا ہے کہ ایک باغ سے نکلے ہیں اور دوسرے باغ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی سرزمین پہ جائیں جہاں باغات ہی باغات ہوں تو آپ کی طبیعت پر کیسا اثر ہوگا۔
بغداد شریف کی سرزمین، وہاں قدم قدم پہ روحانیت کے گلشن مہک رہے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے سونا نکلتا ہے۔ بغداد شریف واقعتاً ہی ایسی سرزمین ہے جہاں آپ کہیں سے بھی اینٹ اٹھائیں نیچے سے تاریخ ساز شخصیت کا مزار نکل آیا ہے۔ غوث اعظم بھی وہاں ہے، امام اعظم بھی وہاں ہیں، شہید اعظم بھی وہاں ہیں، شہنشاہ ولایت بھی وہاں ہیں، اہل بیت کے عظیم افراد، اہل بیت کی عظیم ہستیوں کے مزارات بھی وہاں ہیں، اور علماء اسلام کے جو مایہ ناز ہستیاں ہیں ان کے مزارات بھی وہاں ہیں، امام غزالی بھی وہاں ہیں۔ تو وہاں جو مزارات مقدسہ ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک ہستی کا مزار کسی شہر میں ہو تو وہ شہر شان والا ہے، لیکن وہاں تو سینکڑوں ایسی ہستیاں ہیں جن کے مزارات سے عراق کی سرزمین روحانیت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بغداد شریف سب سے پہلے ہماری حاضری ہوئی، اور بغداد شریف کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اصل میں جو لفظ ہے بغداد، باغ کہتے ہیں خدا کو اور داد کہتے ہیں عطیہ کو، بغداد عطیہ خداوندی، یہ ایک معنی ہے لفظ بغداد کا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ باغ تھا، باغ داد، نوشیروان عادل کا یہاں ایک باغ تھا جس میں بیٹھ کے وہ اپنی عدالت لگاتا تھا اور فیصلے کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس جگہ کو باغ داد کہا جاتا تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے پھر یہ بغداد بن گیا۔ جب عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے یہ شہر آباد کیا، ابتدا میں تو عراق کا جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ تھا، اور اس کے بعد ہاشمید یہ دارالخلافہ بنایا گیا، لیکن ہاشمید بھی مستقل طور پہ دارالخلافہ نہ بنا، بلکہ ابو جعفر منصور نے ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے یہ شہر آباد کیا جسے بغداد کہا جاتا تھا، تو ایک نقشے کے تحت اس نے دریائے دجلہ کے کنارے یہ شہر آباد کیا۔ آپ وہاں باہر زیارتوں کے لیے نکلیں تو بار بار دریا آپ کے سامنے آئے گا، تو اگر وہاں پوچھیں یہ کون سا دریا ہے تو یہی کہیں گے دریائے دجلہ ہے۔ تو وہاں دریائے دجلہ کے کبھی مشرقی کنارے پہ ہیں، کبھی مغربی کنارے پہ ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے ہی یہ شہر آباد کیا گیا تھا بغداد۔ اس وقت خلیفہ نے اس کا نام رکھا تھا مدینۃ السلام، لیکن وہ نام کتابوں میں ہی رہا۔ مدینۃ السلام کا جو نام تھا وہ زبان زد عام نہیں ہوا، وہ کتابوں میں ہی رہا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی شہر کا نام بدلا جاتا ہے، لیکن جو نام لوگوں میں مشہور ہوتا ہے وہی معروف رہتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ خونی چک ہے، تو خونی چک میں چونکہ خون کا لفظ آتا ہے تو اس کا نام رکھا گیا چک مرتضیٰ، تو بہت کم لوگ ہی اس کو بلاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر خونی چک ہی بلا رہے ہیں۔ اسی طرح اور کتنے ہیں سڑکیں ہیں، چوک ہیں، شہر ہیں جن کے نام تبدیل کیے گئے لیکن وہ کاغذوں کی حد تک کی رہے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے بغداد شریف کا نام جو کاغذوں میں رکھا تھا وہ مدینۃ السلام تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی دور میں یہ خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ جیسے آج کل دنیا میں واشنگٹن کو مرکزیت حاصل ہے، کسی زمانے میں بغداد کو بھی مرکزیت حاصل تھی۔ یہاں عباسی خلفاء کی حکومت تھی، ہارون الرشید کا زمانہ ہے، باہر کھلے میدان میں ہارون الرشید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور عرصہ ہوا تھا بارش نہیں ہوئی، تو بادل بن کے آئے
خلیفہ خوش ہوا کہ لگتا ہے آج بارش ہوگی، لیکن بادل اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے، بغداد پر برسے نہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، بغداد پہ نہ برسو، آگے گزر جاؤ، لیکن جہاں بھی جا کے برسو گے تمہاری بارش سے جو فصل ہوگی اس کا خراج بغداد میں ہی آئے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بغداد کی سلطنت کتنی وسیع تھی، یا بغداد کا اثر و رسوخ کیسا تھا۔ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے بغداد پہ نہ برسو، پر جہاں بھی جا کے برسو گے تمہارے پانی سے جو فصل اگے گی اس کا خراج بغداد میں ہی آئے گا۔ تو بغداد کو مرکزیت حاصل تھی، بالخصوص عالم اسلام کا یہ بہت بڑا مرکز تھا، طاقت کے اعتبار سے بھی، علم و فن کے اعتبار سے بھی، اور روحانیت کے اعتبار سے بھی۔ جس وقت بغداد عروج پہ تھا اور عروس البلاد کہلاتا تھا، اس وقت یورپ ابھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یورپ کے لوگ اس وقت جانوروں کے چمڑوں پر تحریر لکھتے تھے، اس وقت بغداد میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا۔ یورپ کے لیے جو کامیابی کا دروازہ کھلا ہے وہ بھی بغداد کے راستے سے۔ بغداد میں عباسی خلفاء نے بیت الحکمت قائم کیا تھا، دار الترجمہ، جس میں انہوں نے یونانی، سنسکرت اور سریانی زبان کی جو کتابیں تھیں انہیں بغداد میں منگوا کر ترجمہ کروایا۔ وہ ترجمہ جب یورپ میں پہنچتا ہے تو یورپ میں ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا اور بغداد کی جو سیاسی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی، تو یورپ کو موقع مل گیا عروج کا اور ترقی کا، ورنہ بغداد کبھی مرکزی حیثیت رکھتا تھا دنیا کے ممالک میں۔ ہلاکو خان نے 1258 عیسوی میں بغداد پہ حملہ کیا۔ اس حوالے سے بھی بغداد کی ایک خاص اہمیت اور حیثیت ہے کہ یہاں بغداد کئی دفعہ اجڑا ہے اور کئی دفعہ آباد ہوا ہے۔ بہت زیادہ انسانی خون یہاں بہایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رازوں سے بہتر واقف ہے۔ جب ہلاکو خان نے یہاں حملہ کیا تو 20 لاکھ کی آبادی تھی بغداد میں، 15 لاکھ افراد شہید کر دیے گئے، دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا، اس قدر خون بہایا گیا تھا، اور انسانی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے تھے، انسانی کھوپڑیوں کے اوپر کھوپڑیاں رکھ کے مینار تعمیر کیے گئے۔ ہلاکو خان نے ہمارے آباء و اجداد کا جو علمی خزانہ تھا اسے بھی دریا میں بہا دیا، کیونکہ کچی سیاہی سے اس وقت کتابیں لکھی جاتی تھی، اور کچھ علمی خزانہ یورپ میں منتقل کر دیا گیا۔ علامہ اقبال جب یورپ گئے تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی کتابیں وہاں دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں میرا دل سی پارا ہوتا ہے کہ محنت ہمارے آباء و اجداد کی تھی لیکن فائدہ غیر مسلموں نے اس سے حاصل کیا۔ جن شاگردوں سے استاد بھی چھین لیے جائیں اور کتابیں بھی چھین لی جائیں تو وہ علم کیسے حاصل کریں گے؟ بڑے بڑے علماء ہلاکو خان نے شہید کر دیے اور کتابیں بھی دریا برد کر دی۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا۔ معتصم باللہ نے اس وقت ہتھیار ڈال دیے اور اس کا خیال تھا کہ ہتھیار ڈالنے سے شاید میں بچ جاؤں، لیکن ہلاکو خان نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ہلاکو خان نے کہا کہ جو دولت تو نے جمع کر کے رکھی تھی اگر تو اسے علم و فن کی اشاعت میں خرچ کرتا تو آج تجھے ہتھیار نہ ڈالنے پڑتے۔ ہلاکو خان جب پیدا ہوا تھا تو اس کو گھٹی دی گئی تھی خون کے ذائقے سے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی بچے کو دنیا میں جو پہلا ذائقہ چکھایا گیا ہو وہ خون کا ذائقہ؟ یہ کیسا قبیلہ اور کیسا خاندان تھا کہ ہلاکو خان کو جب گھٹی دی گئی تھی تو پہلا ذائقہ جو اس کی زبان نے چکھا تھا وہ خون کا ذائقہ تھا۔
اس لیے انسانی خون بہا کے وہ خوش ہوتا تھا. اور یہ بات تو آپ اکثر علماء سے بزرگوں سے سنتے ہوں گے کہ گھٹی کسی نیک آدمی سے دلوانی چاہیے. تو گھٹی کا ایک اثر طبیعت پہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی آواز جو اس کے کانوں میں ڈالتے ہیں وہ اللہ اکبر کی آواز ہے. اس کا بھی سماعت کے ذریعے روح تک، لاشعور تک اثر پہنچتا ہے. تو ہلاکو خان کے منہ کو انسانی خون لگ گیا تھا اور انسانوں کو ناحق قتل کر کے اس کی روح خوش ہوتی تھی، اس کا دل خوش ہوتا تھا. اس لیے انسانی تاریخ میں منگول قبیلے نے، چنگیز خان نے، ہلاکو خان نے بہت زیادہ خون بہایا ہے. تاتاریوں نے حد کر دی ہے انسانیت کی تذلیل کی. اور خود یہ ہلاکو خان کیسے مرا تھا؟ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر، افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہ کی؟ اگر وہ زمین کی سیر کرتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو انہیں ایسے دل مل جاتے جن سے عبرت حاصل کرتے، سمجھ بوجھ انہیں حاصل ہو جاتی. او آذان یسمعون بہا، یا ایسے کان انہیں مل جاتے جن سے وہ حقیقت کو سننے لگتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لوگوں کے دل اندھے ہوتے ہیں. جب دل اندھے ہو جائیں وہ حق کو سامنے دیکھ کر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے. ہاتھ سخاوت کرتا ہے یا دل سخاوت کرتا ہے؟ دل سخی نہ ہو تو کیا ہاتھ سخاوت کر سکتا ہے؟ نہیں. دل سخی نہ ہو تو ہاتھ سخاوت نہیں کر سکتا. دل بہادر نہ ہو تو بازو سے بہادری کا اظہار نہیں ہو سکتا. اگر دل اندھا ہو تو سر کی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. بصارت کام نہیں دیتی اگر بصیرت نہ ہو. بصارت نہ ہو تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، اور بصیرت نہ ہو تو پھر بھی ٹھوکریں کھاتا ہے. تو بصیرت دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہتے ہیں زمین کی سیاحت کرو اور دیکھو گھر موجود ہیں، یہ گھر بنانے والے کہاں چلے گئے؟ گھر تو موجود ہیں، گھر بنانے والے کہاں چلے گئے؟ اپنی دولت سے جو گھر انہوں نے بنائے ان گھروں سے نکال دیے گئے، اور اپنے اعمال سے جو گھر بنائے تھے ان میں بسا دیے گئے. بس میری ساری گفتگو کا پیغام اس ایک جملے میں ہے. سارے سفر بغداد سے جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے وہ ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دولت سے بنائے ہوئے گھروں کو ہم چھوڑ جائیں گے، اپنے عملوں سے بنائے ہوئے گھروں میں جا کے آباد ہونا ہے. جو بادشاہ اس وقت ظلم کرتے رہے، آج کسی بادشاہ کے مزار پہ رونق نہیں ہے، پر حضور غوث اعظم کے مزار پہ جائیں، آج وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ جائیں، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. بادشاہوں کے گھر بھی اجڑ گئے، مزار بھی اجڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں کے مزار آج بھی آباد ہیں. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. داتا صاحب اپنی ظاہری زندگی میں اللہ اللہ کرتے رہے، جب دنیا سے چلے گئے آج 950 سال ہو گئے ہیں داتا صاحب کے مزار پہ قرآن کھلا ہوا ہے. یہی حال بغداد شریف کے مزارات کا میں نے دیکھا ہے. بادشاہوں کی قبریں اجڑ گئی، وہاں جا کے کوئی نفل نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، یا عقیدت لے کے نہیں جا رہا. کوئی مورخ جاتا بھی ہے یا کوئی سیاح جاتا بھی ہے تو صرف وزٹر کے طور پہ بادشاہوں کے مزار پہ جائے گا، لیکن حضور غوث اعظم کے مزار پہ لوگ آتے ہیں تو سائل بن کے آتے ہیں، بیکاری بن کے آتے ہیں. دولت سے بنائے ہوئے گھروں سے ہم نکال دیے جائیں گے.
کہاں بسائے جائیں گے جی؟ کون سے گھروں میں جا کے بسنا ہے؟ وہ گھر جو ہم اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں، اس گھر میں جا کے بسنا ہے۔ اور یہ جو دنیاوی دولت سے بنائے ہوئے گھر ہیں، ان سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ آخرت میں جو اصل جہان ہے نا، وہاں اپنے لیے گھر بنا لو۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے کہ اصل جہان جو ہے نا، وہاں اپنا گھر بنا لو، نیک اعمال سے خوبصورت محل بنا لو۔ بادشاہوں نے دنیاوی دولت سے دنیا میں محل بنائے، ان محلات سے وہ نکال دیے گئے۔ ہلاکو خان نے بڑا ظلم کیا۔ موت کیسے آئی؟ 300 آدمی صف میں کھڑے کیے تھے، 3 صفیں بنائی تھیں، اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ترتیب سے ان کے سر اتارتے جاؤ۔ 300 مسلمان تھے، ان میں بزرگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے۔ ہلاکو خان نے کہا ترتیب سے 3 صفوں میں ترتیب سے ان کے سر اتارتے جاؤ، اور جب سر گرتے تھے، خون کے فوارے نکلتے تھے، ہلاکو خان خوش ہوتا تھا۔ پہلی صف میں ایک بزرگ کھڑے ہیں، تو انہوں نے دیکھا نا سر کٹ رہے ہیں، تو کہا میں دوسری صف میں چلا جاتا ہوں، چلو کچھ دیر میری زندگی بڑھ جائے، میں کچھ دیر کے لیے تلوار سے بچ جاؤں۔ وہ پہلی صف چھوڑ کے دوسری صف میں چلے گئے۔ جلاد نے دوسری صف کی افراد کی گردنیں کاٹنا شروع کی، تو وہ بوڑھا شخص ڈرتے ہوئے تیسری صف کی طرف چلا گیا، شاید میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا تھا، منظر دیکھ رہا تھا۔ تیسری صف میں جب وہ بزرگ گئے، اب جلاد تیسری صف کی صف میں آیا اور افراد کے سر کاٹنے لگا۔ بوڑھے شخص نے دیکھا اب میں کہاں جاؤں۔ ہلاکو خان نے کہکا لگایا اور جلاد سے کہا ٹھہر جاؤ، اس بوڑھے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ کہا تو پہلی صف سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں گیا، اب تیسری صف سے کہاں جائے گا؟ میری تلوار سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بوڑھا مسلمان تھا، بے ساختہ اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ نماز کا قبلہ مکے میں ہے، بیت اللہ شریف، اور دعا کا قبلہ عرش عظیم ہے۔ بوڑھے کی نگاہیں بے ساختہ عرش کی طرف اٹھی۔ ہلاکو خان نے کہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا رب چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا میری تلوار سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس وقت وہ گرز سے کھیل رہا تھا، ہاتھ میں گرز تھا، اس سے کھیل رہا تھا۔ اس نے کہا کوئی تجھے بچا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے گرز اس کے ہاتھ سے گرا، اور یہ خود بہت بڑا شمشیر زن تھا، بہت بڑا مشاق تھا۔ جو ہی گرز گرا، یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جھکا تاکہ گرتے ہوئے گرز کو میں پکڑ لوں اور زمین تک نہ جانے دوں۔ جب یہ ادھر لپکا گرز کو اٹھانے کے لیے، تو رکاب سے پیر نکل گیا۔ جب رکاب سے پیر نکلا تو یہ گھوڑے کے ایک طرف گرا، دوسرا پیر رکاب میں ہی تھا۔ گھوڑا ڈر کے دوڑنا شروع ہو گیا۔ اب گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑا بڑا منہ زور تھا، طاقت والا تھا۔ ہلاکو خان کے سپاہی پیچھے دوڑے تاکہ گھوڑے کو روکیں، لیکن وہ خود تو نہیں دوڑ رہا تھا۔ ان بطش ربک لشدید۔ جب ہلاکو خان نے اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا کہ اب تجھے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس بوڑھے کے دل میں پتہ نہیں کیسا جذبہ ہوگا کہ فوراً قبولیت کا دروازہ کھل گیا۔ ہلاکو خان جو کہہ رہا تھا کہ میری تلوار سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اب وہ ہلاکو خان خود موت کی وادی میں تھا۔ سر یوں پتھروں کے ساتھ پٹخا کہ جب گھوڑا رکا ہے، سپاہیوں نے آگے بڑھ کے ہلاکو خان کو اٹھایا ہے تو روح جسم سے پرواز کر چکی، بدبختی کی موت مر گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی جو دعا ہے، اسے عرش تک پہنچنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔
ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا. ہلاکو خان نے بڑا ظلم کیا لیکن انجام کیا ہوا؟ کیا لے کے وہ گیا؟ برے اعمال لے کے گیا، عاقبت برباد کر کے گیا. اس نے انسانی خون بہا کے جو دولت کمائی، اس دولت نے اسے کیا فائدہ دیا؟ بغداد کو اس نے اجاڑا لیکن خود وہ برباد ہو گیا. جن اولیاء کرام پر اس نے ظلم کیا آج ان کی قبریں تو آباد ہیں لیکن خود ہلاکو خان برباد ہو گیا. اس لیے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لوگ اگر زمین کی سیاحت کریں تو وہ دیکھیں گے، انہیں عقل نصیب ہوگی، ان کے دل روشن ہوں گے، انہیں عبرت حاصل ہوگی. اور اگر اجڑے ہوئے دیار دیکھ کر کوئی عبرت نہیں حاصل کرتا تو اس کا دل اندھا ہو چکا ہے. میں نے آپ کے سامنے اس سفر کو ایک جملے میں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی دولت سے بسائے ہوئے گھروں کو ہم نے چھوڑ جانا ہے. اور بسنا کن گھروں میں ہے؟ جب ہم بغداد شریف حاضر ہوئے تو سب سے پہلے ہماری حاضری جس بارگاہ میں ہوئی وہ گلشن اہل بیت کے گلے سرسبز ہیں. وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب مدارج النبوت، انہوں نے اشیات اللمعات شرح مشکات میں یہ قول نقل فرمایا ہے، قبر موسیٰ کاظم تریاک مجرب است. امام موسیٰ کاظم کے مزار کے پاس دعا کریں، اللہ دعا کو قبول فرما لیں. امام شافعی فرماتے ہیں کتنی دفعہ ہم نے وہاں دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لی. وہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جن کی قبر کے پاس جا کے دعا کریں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. خود ان ہستیوں کے مقام اور رفعت کا عالم کیا ہوگا. آپ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور امام علی مقام سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں. نام تو موسیٰ تھا لیکن لقب تھا کاظم. یہ کاظم کا معنی کیا ہے؟ پینے والا. آپ کی طبیعت میں تحمل اتنا تھا کہ کبھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا. کبھی ترش روئی سے آپ کی طبیعت میں کمال درجے کا ٹھہراؤ تھا. صبر کا پیک کرتے. بڑے ظلم کیے گئے لیکن آپ کی زبان پہ کبھی غصے سے کوئی لفظ نہیں آیا. ابتداً آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور یہاں مدنی دور میں آپ کے غلاموں نے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی بے ادبی کرتا ہے، اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کا منہ بند کر دیں. آپ نے فرمایا کہ تم اسے کچھ نہ کہنا، میں خود اس بات کا تدارک کر لوں گا. آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے اور ایسا احسان فرمایا کہ وہ جو آپ کے خلاف بولتا تھا پھر وصال تک آپ کی تعریف کرتا رہا ہے. تو آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تم مجھ سے جھگڑنا چاہتے تھے، میں نے احسان کر کے اس کا دل فتح کر لیا، مجھے بتاؤ تمہارا طریقہ ٹھیک تھا یا میرا طریقہ ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا دشمن کا ظرف جانچو، اگر وہ احسان شناس ہے تو پھر احسان کر کے اس کا دل فتح کر لو، لڑائی ختم ہو جائے گی. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے کہ دشمن کا ظرف جانچو، اگر وہ احسان کی قدر کرنے والا ہے تو پھر اس پر احسان کر کے اس کا دل فتح کر لو. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کمال درجے کے عبادت گزار، جواد اور صبر کرنے والے تھے. اکثر آپ کا یہ معمول تھا اشراق کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھتے اور چاشت تک سر سجدے میں رہتے. سجدوں کی لذت اس سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں. اور اس خاندان کو، خاندان نبوت کو خاص فیض جو ہے
وہ یہ عبادت کی لذت اور حلاوت کا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کے کردار سے عرض کی تحمل، غصے کو پی جانا، اور دوسری بات ذوق عبادت، شوق عبادت۔ دعا کریں اللہ آپ کی عبادت کا صدقہ ہمیں بھی سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پہ جب حاضری ہوئی، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کیا شان رکھتا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا یہ قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا مجرب مقام ہے کہ یہاں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد دنیا اسلام کی اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، لیکن میں جمالن ہی عرض کر رہا ہوں، اکثر مزارات پہ حاضری ہوئی تو وہاں مسجد ساتھ تھی۔ ہمارے جو مشائخ ہیں انہوں نے جہاں بھی ڈیرا لگایا ہے مسجد بنائی ہے، یا ان کے وصال کے بعد جب ان کے مریدین نے تدفین کی ہے، مزار بنایا ہے، تو ساتھ مسجد بنائی۔ تو ان اہل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کا تعلق رب سے جوڑنا۔ یہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے یہ اللہ والے کہلاتے ہیں۔ یہ بندوں کو غفلت سے، گناہوں کی دلدل سے نکال کے ان کا تعلق رب سے جوڑتے ہیں۔ کئی مزارات ایسے بھی ہیں کہ جہاں قبر شریف متضاد سمت میں ہے اور قبلہ شریف متضاد سمت میں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اہل اللہ کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں تو معاذ اللہ شرک کرتے ہیں، نہیں، ہم اولیاء اللہ کے مزارات سے تبرک، فیض، برکات حاصل کرتے ہیں، ورنہ عبادت کرتے ہیں تو صرف خدا واحد کی کرتے ہیں۔ اکثر مزارات پہ وہاں مسجد بنی ہوئی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے گرد بھی مسجد بنی ہوئی، لیکن وہاں حاضری کا جو نظم و نسق ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے بیان کیا جائے۔ ایک تو انہوں نے جوتے اندر نہیں جانے دیے، اور دوسرا موبائل نہیں اندر جانے دیے۔ یہ ایک ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ موبائل باہر جمع کر لیتے تھے، موبائل کو اندر نہیں جانے دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان جگہوں کا ادب ہے کہ موبائل کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس سے یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ یہ بات بیان ہوتی ہے کہ بالخصوص نماز سے پہلے اپنے موبائل بند کر دیں تاکہ نماز میں یکسوئی قائم رہے۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں کسی نہ کسی کا موبائل بجنے لگتا ہے۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مسجد کے باہر کوئی ایسے کمرے بنائے جائیں جن میں موبائل جمع ہوں اور پھر جاتے ہوئے آپ کو دیے جائیں، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ ہم اپنے ہاں مساجد میں جو خادم کا انتظام ہوتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو، جب نمازی آ رہے ہوں تو وہ یاد دلائے بھی موبائل بند کر کے مسجد میں داخل۔ یہ تو ممکن ہے کہ مسجد کے دروازے پہ خادم کھڑا ہو، جب لوگ مسجد میں آ رہے ہیں تو اس وقت وہ ہوکا دیتا رہے، وہ یاد دلاتا رہے، بار بار وہ یہ یاد دلاتا رہے بھی موبائل بند کر لیں، موبائل بند کر۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اگر موبائل بند کر کے ہم داخل ہوں، ہم چونکہ ادب نہیں رکھتے ان بارگاہوں کا۔ کبھی آپ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جائیں، کسی بادشاہ سے ملاقات کرنے جائیں اور موبائل ساتھ لے کے جائیں، تصدیق خیر موقع پہ ہی ہو گئی ہے کہ ہماری غفلتوں کا عالم کیا ہے۔ یہ بارگاہ ذوالجلال ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں تو کانپ رہے ہیں، کون؟ مولا علی شیر خدا۔
اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، کانپنے لگتے ہیں جب نماز کے لیے وضو فرما رہے ہوتے ہیں یا مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ عشق الہی کی وہ امانت جو آسمانوں نے نہیں اٹھائی، زمین نے نہیں اٹھائی، پہاڑوں نے نہیں اٹھائی، ان کے سینے پھٹ گئے کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، وہ امانت حضرت انسان نے اٹھائی۔ اور نماز اس امانت کی ادائیگی کا وقت کہ میں یکسو ہو کے تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، میں دنیا میں مصروف رہا پر دنیا کی کوئی چیز، کوئی منصب، کوئی لذت میرا دل اپنی طرف نہیں کھینچ سکی، میرا دل تیری طرف ہی کھنچتا ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو انسان نے اٹھائی ہے۔ دنیا کا کوئی منصب، کوئی لذت اور کوئی چیز میرا دل نہیں لے سکتی۔ میرا دل جھکتا ہے تو پروردگار تیری بارگاہ میں ہی جھکتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد دنیا اسلام کی وہ مایہ ناز ہستی جنہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے، امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ اب بھی جب میں ان حاضریوں کو سوچتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہے تھے، اتنی عظیم بارگاہیں اور ہم جیسے گناہگار وہاں پیش ہو کے آئے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو غیر مسلم دیکھتے تھے، آپ کی قابلیت و علمیت، آپ کی گفتگو، آپ کا علم، وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اتنا لائق شخص گمراہ نہیں ہو سکتا، اتنا متقی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اس لیے آپ کو اسلام کی دلیل کہا گیا۔ جس دور میں ابھی چھاپے خانے نہیں بنے تھے، جمعے کا خطبہ امام غزالی دیتے ہیں، جمعے سے فارغ ہوتے ہیں، بازار میں وہ خطبہ بک رہا تھا، لوگ بیٹھ کے لکھتے تھے، آپ انہیں پتا تھا کہ یہ خطبہ ہم بیچیں گے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدیں گے۔ امام غزالی بغداد میں خطبہ دیتے تو کتنے لوگ بیٹھ کے خطبہ لکھ رہے ہوتے تھے، اور ادھر نماز جمعہ ختم ہوئی، ادھر آپ کا خطبہ تقسیم ہو رہا ہے۔ احیاء علوم الدین، کیمیاء سعادت، المنقذ من الدلال، یہ آپ کی شورى آفاق کتابیں ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا، ابتداً آپ بغداد میں شیخ الاسلام تھے۔ شیخ الاسلام کا ایک عہدہ تھا کہ دنیا اسلام میں سب سے بڑا عالم، اور آپ کی رائے کو دینی اعتبار سے اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ امام غزالی نے وہ عہدہ چھوڑ دیا، گوشہ نشین ہو گئے، کچھ عرصہ تنہائی میں گزارا۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے غسل کیا ہے، لباس بدلا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں، چادر لے کے لیٹ گئے ہیں، قبلہ رخ ہو کے دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے لیٹے ہیں اور کہتے ہیں جو حکم میرے مالک کا۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور روح جسم سے پرواز کر گئے ہیں، اہتمام کے ساتھ موت کے دروازے سے گزرے ہیں۔ وصال سے پہلے غسل کی ہے، لباس بدلا ہے، 2 نفل پڑے ہیں، چادر لے کے لیٹ گئے اور قبلہ رخ ہو کے ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے کہتے ہیں جو حکم میرے مالک کا، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جب آپ کے مزار پہ حاضری ہوئی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کیفیات کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ میں اگر ساری زندگی ان حاضریوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں تو شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس قدر اللہ کریم نے فضل فرمایا۔ جب ہم آپ کے مزار پہ حاضری دے رہے تھے تو جو آپ کا خادم تھا، ساتھ ہی اس کا کمرہ تھا، وہ آ گیا آپ کے مزار پہ اور اس نے وہاں کی کرنسی میں سے 250 ہم سب کو دیے،
جتنے ہم زائرین تھے۔ اور وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بیان کرتا رہا کہ آپ شیخ الاسلام تھے، شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، شیخ طریقت تھے، شیخ الفلسفہ تھے۔ وہ آپ کی شان بیان کرتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حاضری سے فارغ ہو کے جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے سوچا کہ آپ کے کمرے میں جاتا ہوں اور آپ کی کوئی خدمت کر کے آتا ہوں۔ میں ان کے کمرے میں گیا، چونکہ انہوں نے ہم سب کو تحائف دیے تھے 250 وہاں کی جو کرنسی ہے وہ انہوں نے تمام زائرین کو پیش کی تھی، تو میں نے کچھ پیسے ان کو پیش کرنا چاہے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جب سوچتا ہوں تو آج بھی دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں جس دربار پہ بیٹھا ہوا ہوں نا، انہوں نے دنیا ترک کی ہوئی تھی، میں یہ دنیاوی تحفے نہیں قبول کر سکتا، انہوں نے دنیا ترک کی ہوئی تھی۔ امام غزالی نے دنیا ترک کی ہوئی تھی۔ آپ لوگ زائر ہیں، ہم زائرین سے پیسے نہیں لیں گے۔ آپ لوگ زائر ہیں، یہاں حاضری دینے آئیں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، لیکن آپ سے ہم کوئی تحفہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا میں جن کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں انہوں نے دنیا ترک کر رکھی تھی، اور یہ اس جذبے اور ولولے سے انہوں نے کہا کہ جیسے الفاظ دل پہ جا کے لگے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے اب ہم اس بارگاہ کی طرف حاضر ہو رہے تھے جو یہاں سے سفر کرتے ہوئے پیش نظر حاضری تھی۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری۔ آپ کے روضہ پاک پر حاضری سے پہلے آپ کے مدرسہ میں حاضری ہوئی، اور وہاں بھی یہ بات میں نے اپنے احباب کی خدمت میں بیان کی۔ ایک شخص حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میرا والد مبتلا عذاب ہے، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا وہ میری بیعت تھا؟ عرض کیا گیا نہیں۔ کبھی وہ میری محفل میں آیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کبھی وہ میرے مدرسے میں آیا ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا کبھی وہ میری گلی سے گزرا ہے؟ عرض کیا گیا ہاں وہ ایک دفعہ آپ کی گلی سے گزرا تھا۔ فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے جو ادب سے میری گلی سے گزر گیا ہے اللہ اس پر بھی عذاب نہیں فرمائے گا۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر آپ نے مراقبہ کروایا تو شخص کو عالم کشف میں نظر آیا کہ پہلے جس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات یہ رحمت کے مرکز ہیں۔ جس وجود سے دنیا کی زندگی میں خیر پھیلتی ہے، لوگوں کو بھلائی ملتی ہے، وہ خیر والا وجود دنیا سے چلا جائے، جہاں قبر بنائی جائے وہ قبر بھی خیر کا مرکز ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور دیگر کئی بزرگوں نے شہنشاہ بغداد کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اپنی قبر میں اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جس طرح اولیاء اپنی دنیاوی زندگی میں تصرف فرماتے ہیں۔ اہل اللہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ مصر کے مشہور شاعر احمد شوقی نے کہا تھا ناس و صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض الاحیاء، کچھ لوگ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور کچھ قبروں میں بھی لیٹے ہیں اور زندہ ہیں۔ میں قربان تنا تھی باہو قبر جنا دی جیوے ہو، میں قربان تنا تھی باہو قبر جنا دی، قبر جنا دی۔ اگر دیکھنا ہو کہ کیا قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں تو شہنشاہ بغداد کا روزہ جا کے دیکھ لو۔ آپ کے روزہ پاک سے وہ محبتیں ملتی ہیں، آپ کے روزہ پاک پہ حاضر ہونے والا
یوں سمجھتا ہے کہ جیسے آپ کی ظاہری زندگی میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے. ادھر دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے, ادھر وہاں سے جواب مل جاتا ہے. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ پاک روحانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. عجب فیض تیرا یا غوث جلی ہے, گھر آتا ہے چور تو بنتا ولی ہے. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مجھ جیسا گناہگار کیا ارمغان عقیدت پیش کر سکتا ہے. اس دروازے پہ حاضری ہوئی جہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے مگساں تے کرساں میراں میراں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ, جلوائے شان قدرت پہ عقلیں چکرا جاتی ہیں. حضور شہنشاہ بغداد کے فضائل کو دیکھ کر, آپ کی شانوں کو دیکھ کر عقلیں چکرا جاتی ہیں. دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اور میں نے تو آپ کے سامنے ابھی سفر کا صرف پہلا مرحلہ ہی بیان کیا ہے. اس سفر میں وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا, اور 10 دن یوں گزر گئے کہ جیسے وقت نے پر لگائے ہوئے ہیں. اور شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ بس ایک باغ سے ہم نکلتے اور دوسرے باغ میں داخل ہو جاتے. روحانیت کے باغ, نورانیت کے باغ. اور ہر بزرگ کے مزار کا اپنا ایک کیف ہے, اپنا ایک پیغام ہے, اپنی ایک نورانیت اور روحانیت. فقہ کے 2 بڑے امام ان کی بارگاہوں میں حاضری ہوئی. روحانیت کے جلیل القدر پیشواؤں کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ وہ بزرگ ہیں, انہیں نوری اس لیے کہتے ہیں, ان کا نام تو اصل میں احمد بن محمد تھا, کنیت ابو الحسن تھی, لیکن ان کو نوری کیوں کہتے ہیں؟ یہ اندھیرے میں آ جاتے تو چہرہ چمکتا تھا, اور اگر کہیں محفل میں آتے چراغ جل رہا ہے تو جب یہ محفل میں آتے تو چراغ سے زیادہ ان کے چہرے سے نور نکلتا ہے, اس لیے ان کا لقب ہی نوری پڑ گیا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے جنوب مشرقی طرف ایک بازار سے گزر کے جائیں تو آگے آپ کا مزار مبارک ہے. کبھی کتابوں میں جن ہستیوں کا ذکر پڑھتے تھے, جب ان بارگاہوں میں حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ کس قدر اس نے فضل فرمایا. آج میں نے ابتدائی طور پہ چاند گزارشات عرض کی, انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک بھی گجرات میں بیٹھ کر ہم بغداد شریف کی سیر ہی کریں گے. اور بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کی بارگاہوں میں حاضری ہوئی. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک پہ میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں گا. آج تو ہمارے انتہائی محترم حاجی دیوان ریحان صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان کا بار دیگر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبتوں سے حضرت قبلہ پیر سائیں غلام محمد صاحب زیدہ مجد ہو زیدہ شرف ہو, ان کی شفقتوں سے وہ حجرہ جس میں 40 سال حضور شہنشاہ بغداد نے عبادت فرمائی ہے وہاں حاضری کا موقع نصیب ہوا. اور حضور شہنشاہ بغداد کے روضہ پاک کا دروازہ بھی ان کی محبتوں سے کھولا گیا اور قبر مبارک کو بوسہ دینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا تھا کہ جو میری گلی سے گزر گیا اس پر بھی کرم ہوگا. تو میں نے اس دن اپنے احباب سے کہا کہ ہمارے لیے تو آخری جو قرب کا دنیا میں مقام ہے وہ قبر کا بوسہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور شہنشاہ بغداد کی قبر کا بوسہ بھی نصیب فرما دیا ہے. تو گویا قرب میں جو دنیاوی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے آخری مقام ہو سکتا تھا وہ بھی اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں مزید گزارشات عرض کروں گا. آج میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر سکا ہوں کہ میں نے اس سفر میں قدم قدم پہ جو چیز مشاہدہ کی ہے
ابھی حضرت سلمان فارسی کا ذکر باقی ہے، حضرت حذیفہ کا ذکر باقی ہے، جن کی قبر 1931 میں کھولی گئی تو جسم تر و تازہ تھا، صحابی رسول، ان کے مزار پہ بھی حاضری ہوئی۔ دجلہ کے اس مقام سے بھی گزرے ہیں جہاں صحابہ نے گھوڑے دریا میں ڈالے تھے، وہ بھی یہ جو مقام ہے مدائن، وہاں ہی قریب دریائے دجلہ کا وہ حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں مزید گزارشات پیش کروں گا۔ آج تو اتنا ہی پیغام ہے کہ دنیاوی دولت سے بنائے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر اپنے اعمال کے بنائے ہوئے گھروں میں لوگ آباد ہو گئے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے عمل اچھے کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور بھی ضرور اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ فتنوں کے اس دور میں ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وما علینا الا البلاغ۔